السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ سمینہ وقار اور شفیق الرحمان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستانی قوم کی طرف سے کشمیریوں کی ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت کے لیے آج یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ وزیر اعظم نے آج مظفر آباد میں آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بھارت پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے بام مقصد مذاکرات کرے۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف کشمیریوں کی جائز اور منصفانہ جدوجہد میں ہمیشہ ان کا ساتھ دے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کرنے پر پاکستان کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ صدر اور ان کے چینی ہم منصب نے بیجنگ میں ملاقات میں باہمی شراکت داری کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان اور چین نے سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیا، ماحول دوست توانائی اور سماجی و اقتصادی ترقی کے شعبوں میں باہمی تعاون مزید بڑھانے کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ سندھ حکومت نے ایک چینی کمپنی کو کراچی میں الیکٹرک بسیں تیار کرنے کا پلانٹ لگانے کی دعوت دی ہے۔ خوراک اور زراعت کے عالمی ادارے نے قومی غذائی کنٹرول نظام مستحکم کرنے میں پاکستان سے تعاون کا عزم ظاہر کیا ہے۔ چین، روس اور برطانیہ سمیت عالمی طاقتوں نے مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی حمایت کی ہے۔ قومی ترانے کے موسیقار احمد غلام علی چھاگلا کی آج 72ویں برسی منائی گئی۔ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم سہ ملکی سیریز میں شرکت کے لیے آج لاہور پہنچی۔ خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا، اور اب خبروں کی تفصیل۔ آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد پاکستانی قوم کی جانب سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کی بھرپور حمایت کا اظہار کرنا ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان مظفر آباد کے نمائندے بادشاہ خان کی اس رپورٹ میں۔ کشمیری شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے صبح 10 بجے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر سائرن بجائے گئے اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والے منگلا، کوہالہ، برارکوٹ، آزاد پتن اور ہولاڑ میں انسانی ہاتھوں کی زنجیریں بنا کر مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا بھرپور اظہار کیا گیا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آزاد جموں کشمیر قانون سازی اسمبلی کا خصوصی اجلاس ہوا۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے مظفر آباد آ کر قانون ساز اسمبلی سے خصوصی خطاب کیا۔ تنازع جموں کشمیر کا حل کشمیری عوام کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق کے رائے دہی کے آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ استعمال کے ذریعے ہوگا۔ فلسطین اور کشمیر کے عوام کے جمہوری حق کی حمایت پوری دنیا کے جمہوری مزاج ممالک، ادارے، تنظیمیں، بین الاقوامی اصول، عالمی قوانین اور مہذب انسان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان ایک جوہری ملک ہے، ایک مضبوط پیشہ ورانہ مہارت میں دنیا میں اپنا لوہا منانے والی بہادر فوج، ہمارے دفاع اور سلامتی کا آہنی حصار اور ناقابل تسخیر فصیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ مالی مشکلات کے باوجود آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے لیے مالی وسائل فراہم کریں گے۔ پورے پاکستان کی طرح آزاد جموں کشمیر میں تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر سمیت اس خطے کی مجموعی ترقی ہمیں بے حد عزیز ہے۔ ہم اس پہ کوئی فرق نہیں کرتے، نہ کریں گے انشاءاللہ۔
قبل ازی قائد ایوان چودھری انوار الحق اور قائد حزب اختلاف خواجہ فاروق احمد نے مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظفر آباد آنے پر وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس سے کنٹرول لائن کے اس پار کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ اسمبلی کے احاطے میں وزیر اعظم پاکستان کو پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ اس موقع پر پاکستان اور آزاد کشمیر کے قومی ترانے پیش کیے گئے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل میرپور کے نمائندے علی اختر سلیم سے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں میرپور ڈویژن میں سب سے بڑی تقریب منگلا پل پر منعقد ہوئی۔ منگلا پل پر ٹھیک 9:55 پر سائرن بجائے گئے اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ منگلا پل پر دینا اور جہلم سے آئے ہوئے لوگوں اور میرپور آزاد کشمیر کے عوام نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بھی بنائی۔ اس سے پہلے میرپور کے مقام وائی کراس سے ایک ریلی بھی نکالی گئی۔ ریلی میں شامل گاڑیوں پر پاکستان اور آزاد کشمیر کے قومی پرچم لہرا رہے تھے۔ اسنا یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ریاست جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کشمیر لبریشن سیل کے زیر اہتمام ایک دستخطی مہم کا انعقاد بھی کیا گیا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے محمد احسن امجد کی اس رپورٹ میں۔ تکبیر سے یہ کشمیر ہمارا گونجتا آیا ہے، شہرک ہے کشمیر۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے غلام حیدر کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں دن کا آغاز نماز فجر کے بعد مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا اور دن بھر شہر میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سرکاری محکموں، غیر سرکاری، سیاسی، سماجی اور علمی تنظیموں نے خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا اور کشمیریوں کی حمایت میں ریلیاں بھی نکالی۔ اس سلسلے میں مرکزی تقریب کا انعقاد لبرٹی چوک میں محکمہ اطلاعات و ثقافت پنجاب کے زیر اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے لبرٹی چوک میں شمع آزادی روشن کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے فہیم الرحمان کی بھی ایک رپورٹ سنتے ہیں۔ سلسلے میں کراچی میں پیپلز چورنگی سے قائد اعظم کی مزار تک ایک ریلی نکالی گئی جس کی قیادت سندھ کے وزیر تعلیم یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے جوہر علی کی اس رپورٹ میں۔
میں صوبے بھر میں کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑی تعداد میں ریلیاں نکالی۔ تفصیل ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے نمائندے حسین فاروق کی اس رپورٹ میں۔ مناسبت سے صبح کے گلگت بلتستان میں بھی یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ تفصیل ریڈیو پاکستان گلگت کے نمائندے الیاس صفدر کی اس رپورٹ میں۔ مظفر آباد میں شاہ غلام قادر کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک وفد سے ملاقات میں وزیراعظم شہباز شریف نے کشمیری عوام کی فلاح و بہبود کی کوششوں میں حکومت کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے وفد پر زور دیا کہ کشمیری عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور آزاد کشمیر کے نوجوانوں کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات کرے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ جموں کشمیر کا تنازع اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیا جائے، جو جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے ضروری ہے۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان ریاستی سرپرستی میں ظلم و جبر کے خلاف کشمیری عوام کے منصفانہ اور قانونی نصب العین کا ہمیشہ ساتھ دے گا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار آج مظفر آباد کے دورے میں کیا، جہاں انہوں نے شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کشمیر کے بزرگوں اور عمائدین سے ملاقات میں آرمی چیف نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ کشمیر ایک دن آزاد ہوگا اور کشمیری عوام کی خواہش کے مطابق پاکستان کا حصہ بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی مظالم اور بڑھتی ہوئی ہندتوا انتہا پسندی سے کشمیری عوام کا حق خود ارادیت کے لیے عزم مزید مستحکم ہوا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد میں مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام سے غیر متزلزل اظہار یکجہتی کرنے پر پاکستان کی حکومت اور عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ سینئر حریت رہنما شبیر احمد شاہ نے نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کہا کہ ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منانا پاکستان کی مستقل پالیسی، غیر متزلزل عزم اور کشمیر کاز سے پختہ وفاداری کا واضح ثبوت ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ایک اور سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ کشمیری عوام اپنی خواہشات کے مطابق اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ دیرینہ تنازع کشمیر کے منصفانہ پرامن حل کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنے کے لیے بامعنی مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ ادھر سری نگر اور وادی کشمیر کے دیگر علاقوں میں ایک بار پھر پاکستان کے سبز ہلالی پرچم اور شکریہ پاکستان کے نعروں والے پوسٹرز چسپاں کیے گئے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر دنیا بھر کے مختلف دارالحکومتوں میں بھی منایا گیا۔ اس سلسلے میں ماسکو میں عالمی کشمیر کانفرنس ہوئی، جس میں کشمیری رہنماؤں لارڈ نذیر احمد اور ڈاکٹر غلام نبی وفائی نے شرکت کی۔
انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ تنازع کشمیر حل کرنے کے لیے قانونی طور پر پابند ہے۔ امریکی شہر ہیوسٹن میں پاکستانی قونصل خانے میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں نائب قونصل جنرل اشرف شہزاد، سکھ برادری کے رہنماؤں اور سماجی کارکنوں نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ کیا۔ سکھ رہنما ہردم آزاد سنگھ نے جدوجہد آزادی میں کشمیریوں کا ساتھ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پیرس میں پاکستانی سفارت خانے نے بھی یہ دن منانے کے لیے ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا۔ ادھر اس دن کی مناسبت سے ملک بھر اور آزاد کشمیر میں ریلیاں نکالی گئیں۔ شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے صبح 10 بجے سائرن بجائے گئے اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے بینرز اٹھا رکھے تھے جس پر کشمیری عوام پر بھارتی مظالم کو اجاگر کیا گیا تھا۔ ریڈیو پاکستان خبروں کے اس بلیٹن کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں ملک بھر میں مختلف سرگرمیوں پر مبنی ریڈیو رپورٹ نشر کرے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے چینی صدر شی جن پنگ سے آج بیجنگ کے عظیم عوامی ہال میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کی مثبت رفتار، باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور اور دو طرفہ شراکت داری کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینے کے مواقع، خصوصاً جاری اعلیٰ سطح کے تبادلوں پر بات چیت کی۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان پائیدار دوستی کو اجاگر کرتے ہوئے بنیادی دلچسپی کے امور پر ایک دوسرے کی حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے چین کے ساتھ مسلسل تصویراتی تعاون پر مبنی شراکت داری کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا اور دونوں ممالک کے درمیان منفرد، آزمودہ اور خصوصی تعلقات کا ذکر کیا۔ انہوں نے چین کی مثالی ترقی اور خوشحالی کی تعریف کرتے ہوئے اسے چینی قیادت کے وژن اور چینی عوام کے ولولے کا مظہر قرار دیا۔ پاکستانی صدر نے ایک خطہ ایک شاہراہ اقدام کے تحت عالمی ترقی میں چین کی نمایاں خدمات پر صدر شی جن پنگ کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کو مشترکہ تعاون کے ایک خطہ ایک شاہراہ دور اندیش نظریے کی درخشاں مثال قرار دیا۔ فریقین نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کی اعلیٰ معیار کی ترقی اور علاقائی رابطہ کاری، مشترکہ مفادات، دیگر ممالک کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے عام آدمی کی خوشحالی کے فروغ میں اس کے اہم کردار پر گفتگو کی۔ انہوں نے نئے دور میں چین پاکستان معاشرے کے مشترکہ مستقبل کو مستحکم کرنے کے لیے عوامی سطح پر رابطوں اور ثقافتی تبادلوں کی اہمیت پر زور دیا۔ آصف علی زرداری نے صدر شی جن پنگ کو دورہ پاکستان کی دعوت دیتے ہوئے زور دیا کہ پاکستان کی عوام اور حکومت انہیں ایک عظیم لیڈر اور خصوصی دوست کی حیثیت دیتے ہیں۔ ملاقات کے موقع پر مفاہمتی یادداشت پر دستخطوں کی ایک تقریب ہوئی جہاں دونوں رہنماؤں کی موجودگی میں سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیا، ماحول دوست توانائی اور سماجی اور معاشی ترقی میں تعاون بڑھانے سمیت مختلف معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ اس سے قبل صدر آصف علی زرداری کی آمد پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بچوں کے گروپ نے بھی انہیں گرمجوشی سے خوش آمدید کہا اور صدر کا والہانہ استقبال کیا۔ تقریب کے بعد صدر شی جن پنگ کی جانب سے صدر آصف علی زرداری اور ان کے وفد کے اعزاز میں سرکاری ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے آج بیجنگ میں چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ژاؤ لی جی سے بھی ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان آزمائش پر پوری اترنے والی اور سدا بہار دوستی کی اہمیت پر زور دیا جو کئی دہائیوں سے مزید گہری اور وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے پاک چین تعلقات کی بنیاد کے طور پر تصویراتی باہمی اعتماد کو بھی اجاگر کیا جو پاک چین دوستی کا بنیادی ستون ہے۔ انہوں نے موجودہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کے مسلسل تبادلوں کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان اور چین نے خفیہ معلومات کے تبادلے کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزیر داخلہ محسن نقوی اور ان کے چینی ہم منصب چی یونگ جن کے درمیان آج بیجنگ میں ملاقات میں ہوا۔ ملاقات میں بیجنگ پولیس اور اسلام آباد پولیس کے درمیان تعاون بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان پولیس کے لیے چین سے جدید ٹیکنالوجی اور آلات خریدے گا۔ ملاقات کے دوران فریقین نے دونوں ممالک کے درمیان سرحد کو مزید محفوظ بنانے کے لیے تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے بجلی سے چلنے والی بسیں تیار کرنے والی کمپنی کے حکام سے آج بیجنگ میں ملاقات کی اور کمپنی کو کراچی میں الیکٹرک بسیں تیار کرنے کا پلانٹ لگانے کی دعوت دی. انہوں نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت سرمایہ کاروں کو ٹیکس استثنا، زمین کی فراہمی اور ریگولیٹری عمل کو آسان بنانے سمیت تمام سہولیات فراہم کرے گی. انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت صوبے کے ٹرانسپورٹ نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے پرعزم ہے اور کاربن کا اخراج کم کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. چینی ای وی بس کمپنی کے حکام نے سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ کی دعوت کا خیر مقدم کیا اور صوبے میں سرمایہ کاری کے مواقع میں دلچسپی کا اظہار کیا. گوجرانوالا، نارووال اور سیالکوٹ سے ارکان پنجاب اسمبلی نے آج لاہور میں مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ملاقات کی. ملاقات میں نواز شریف نے ملک میں معاشی ترقی کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی میں کمی اور اسٹاک ایکسچینج میں اضافہ کاروباری برادری کے اعتماد کا عکاس ہے. مسلم لیگ نون کے صدر نے معیشت اور عوامی بہبود یقینی بنانے کے لیے وزیراعظم شہباز شریف کی کوششوں کو سراہا. خوراک و زراعت کے عالمی ادارے نے پاکستان کے قومی غذائی کنٹرول نظام کو مستحکم کرنے کے لیے پاکستان سے تعاون کے عزم کا اظہار کیا ہے. پاکستان میں ایک جامع غذائی کنٹرول نظام کے تجزیے کا افتتاح کرتے ہوئے پاکستان میں عالمی ادارہ خوراک و زراعت کے نمائندے فلورنس رول نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت تصویراتی منصوبہ بندی اور عالمی غذائی تحفظ کے معیار پر عمل درآمد کیا جائے گا. ادارہ پاکستان کے موجودہ غذائی کنٹرول نظام کا جائزہ لے گا اور صوبوں میں بہتری کے شعبوں کی نشاندہی کرے گا. پاکستان نے پرنس کریم الحسینی آغا خان چہارم کے انتقال پر اظہار تعزیت کا اظہار کیا. آج ایک بیان میں دفتر خارجہ نے کہا کہ روحانی پیشوا، مدبر اور انسان دوست آغا خان کئی کرداروں کو یکجا کرتے ہوئے ایک بکھری ہوئی دنیا میں متحد کرنے والی شخصیت کے طور پر سامنے آئے. بیان میں کہا گیا کہ پرنس کریم آغا خان کی زندگی بلا امتیاز رنگ و نسل اور مذہب خدمت سے عبارت تھی. بیان میں کہا گیا کہ انسان دوستی کی ان کی لازوال میراث آئندہ نسلوں کو فیض پہنچاتی رہے گی. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی پرنس کریم آغا خان کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. انہوں نے اپنے الگ الگ پیغامات میں پاکستانی عوام کے لیے صحت، تعلیم اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے شعبوں میں خدمات پر انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا. صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ پرنس کریم آغا خان کی انسانیت کے لیے غرا قدر خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ مرحوم پرنس کریم آغا خان گلگت بلتستان میں عالمی سطح کے تعلیمی ادارے قائم کر کے علاقے میں تعلیمی انقلاب لائے. وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ پرنس کریم آغا خان ایک مخیر، بصیرت افروز اور دور اندیش شخصیت تھے اور ان کی عظیم میراث آئندہ نسلوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گی. شہباز شریف نے کہا کہ پرنس کریم آغا خان غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل رہنما تھے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دی. یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں. عرب ممالک سمیت دنیا بھر کے بہت سے ملکوں نے غزہ کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجوزہ منصوبے پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے. مجوزہ منصوبے کے مطابق صدر ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو کہیں اور منتقل کر کے غزہ کے علاقے پر قبضہ کر لیں گے. روس، چین، اسپین، آسٹریلیا، آئرلینڈ اور برطانیہ نے اپنے فوری رد عمل میں عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ مسئلے کے 2 ریاستی حل کی حمایت جاری رکھیں گے. فرانس نے کہا ہے کہ مجوزہ منصوبے سے خطرہ ہے کہ مشرق وسطیٰ عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا. ترکیہ نے منصوبے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پال اوبرائن کا کہنا ہے کہ غزہ سے تمام فلسطینیوں کو نکالنا انہیں تباہ کرنے کے مترادف ہے. ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے دورہ وائٹ ہاؤس کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں. سعودی عرب نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کے قیام کو مسترد کر دیا ہے. سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مملکت کے موقف کو بالکل واضح اور غیر مبہم انداز میں بیان کر دیا ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں. نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم ہفتے سے شروع ہونے والی سہ ملکی ایک روزہ بین الاقوامی سیریز میں شرکت کے لیے آج لاہور پہنچی. سیریز کے 4 میچ کراچی اور لاہور میں کھیلے جائیں گے.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज HPL पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का लोगो जारी कर दिया। इस सीजन को 10 बरस मुकम्मल होने के मौके पर 10वां एडिशन 8 अप्रैल से 19 मई तक मुल्क भर में खेला जाएगा। HPL PSL 10 का लोगो लीग के शानदार इनकाद को खिराज तहसीन पेश करता है, क्योंकि ये दुनिया में एक जबरदस्त और सनसनीखेज मुकाबलों पर मबनी T20 लीग है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए मैच ऑफिशियल्स की तस्दीक कर दी है। 12 अंपायरों पर मुश्तमिल टीम 8 टीमों के टूर्नामेंट में अंपायरिंग करेगी, जो कराची, लाहौर, रावलपिंडी के अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान की 14 रुकनी साइकिलिंग टीम थाईलैंड रवाना हो गई है। सिंध हुकूमत ने जामशोरों में 3 रोजा सिंधु दरिया गेम्स मुनक्कद करने का फैसला किया है, जो जुम्मे से शुरू होंगे। ये थी खेलों की खबरें, और अब चलते हैं तिजारती खबरों के लिए। स्टेट बैंक माहौल दोस्त मालियात के फ़रोग़ के लिए जो कोशिशें कर रहा है, इन कोशिशों के सिलसिले में उसने आवाम से आरा तलब करने के लिए नेशनल ग्रीन टैक्सोनॉमी का मुसव्वदा जारी किया है। ये मुसव्वदा वजारत मौसमियाती तब्दीली माहौलियात के इश्तराक से तैयार किया गया है और इसमें आलमी बैंक का तकनीकी ताउन शामिल है। स्टेट बैंक की तरफ से जारी बयान के मुताबिक नेशनल ग्रीन टैक्सोनॉमी में माहौल दोस्त मनसूबों और सरगर्मियों की वाज़ेह तशरीह मौजूद है, जिसकी मदद से पॉलिसी साजों, बैंकों और माली इदारों और सरमायाकारों को अपने सरमाए का मौसमियाती खतरात कम करने और हस्बे ज़रूरत तब्दीली लाने वाले शोबों की तरफ करने की काबिल बनाया जाएगा। स्टेट बैंक ने ट्रेजरी बिल्स की नीलामी से 451.9 अरब रुपए हासिल किए। स्टेट बैंक की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक 4 फरवरी को होने वाली नीलामी में स्टेट बैंक ने ट्रेजरी बिल्स की नीलामी से 450 अरब रुपए जमा करने का हदफ मुकर्रर किया था। ताहम हदफ के मुकाबले में 451.9 अरब रुपए जमा हुए। 3 माह, 6 माह और 1 साल की मुद्दत के हामिल ट्रेजरी बिल्स में मुनाफे की शरह बिल तरतीब 11.799% और 11.504% और 11.589% रुपए है। ये तो थी तिजारती खबरें, और अब चलते हैं फन की दुनिया में। अहमद गुलाम अली छागला की 72वीं बरसी आज मनाई गई। इस हवाले से रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज की रिपोर्ट। अहमद अली गुलाम अली चागला 31 मई सन 1902 को कराची में पैदा हुए थे। उन्होंने सिंध मदरसा कराची से तालीम हासिल की और कराची के नामवर मौसीकार महाराज सवामी दास के सामने जानू तिलम्मस तय किया। अहमद अली चागला ने इंग्लिस्तान में ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक से भी तालीम हासिल की। क़याम पाकिस्तान से पहले उन्होंने बम्बई में एक फिल्म कंपनी अजंता में बतौर मौसीकार काम किया। पाकिस्तान बनने के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें कौमी तराने की मौसीकी तैयार करने वाली कमेटी का रुकन मुकर्रर किया। खबरें। हमारी दुनिया के करीब तरीन सैयारों में से एक और मुमकिना तौर पर ज़मीन के बाद हमारे निज़ाम शमसी में इंसानी ज़िंदगी को सहारा देने का बेहतरीन दावेदार मरीख़ तवील अरसे से इंसानों के लिए तवज्जो का मरकज़ रहा है। इस बार हमारी तवज्जो हासिल करने के लिए मरीख़ पर बनी बिल्कुल चौकोर साख्त है, जिसे नासा ने दरियाफ्त किया है। सुरमई रंग के इस कामिल ऑब्जेक्ट की तस्वीर सोशल मीडिया पर कई दिन पहले गर्दिश में आई थी। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं हमारे मौसमियात अब्दुल शकूर से। मौसम के ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल छाए हुए हैं और चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी भी हो रही है। इस वक्त खत्ता पटहार में भी बादल छाए हुए हैं और चंद मकामात पर बूंदाबांदी हो रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। ताहम बराई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, मरी, गलियात और गिरदनवा में चंद मकामात पर हल्की बारिश, हल्की बर्फबारी हुई।
اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستانی قوم کی طرف سے کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت کے لیے آج یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ وزیر اعظم نے آج مظفر آباد میں آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بھارت پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے بامقصد مذاکرات کرے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے جمیل بھگیڑا، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد رانجھا، مدیر فورن ڈیسک اور کوارڈینیشن نور حسین چنڈ، نیوز پروڈیوسر متی اللہ، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تصویروں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور شفیق الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔